السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤوف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، پچھلے 2 دنوں میں 2 خوفناک ٹریفک حادثوں میں تقریباً 50 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پہلا خوفناک حادثہ بلوچستان کے علاقے ہب میں پیش آیا، جہاں ایرانی ڈیزل سے بھرا ٹینکر سڑک پر الٹا پڑا تھا اور بجائے اس کے کہ اس سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر کے پہلے سے کلیئر کیا جاتا، وہاں تیل ویسے ہی بکھرا رہا، جس کے نتیجے میں 2 مسافر بسیں حادثے کا شکار ہو گئیں اور لوگ زندہ جلتے رہے۔ ایک طرف غیر قانونی اسمگلنگ، دوسری طرف نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی غفلت، کون ذمہ دار ہے؟ جبکہ دوسرا حادثہ مری میں پیش آیا اور ڈرائیور کی تیز رفتاری 11 افراد کی جان لے گئی۔ ایک ڈرائیور کی غفلت کتنے گھروں کو اجاڑ گئی، کون جواب دے گا اس پر آج بات کریں گے۔ دوسری جانب بات کریں گے کہ لاہور میں ایک خاتون نے وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ کے باہر خود کو اس وقت آگ لگا دی جب اس کی ملاقات وزیر اعلی سے نہیں کروائی گئی۔ غربت اور گھریلو حالات سے تنگ خاتون کی بات سنے بغیر ہی وزیر اعلی کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر غریب کی سنوائی حکمرانوں کی دہلیزوں پر ہی ہوگی؟ کوئی ایسا نظام کیوں نہیں ہے کہ ان کی دہلیزوں سے غربت کو ہی ختم کیا جا سکے؟ اس پر آج بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی قاضی صاحب اور قاضی صاحب کی خبریں بھی لیں گے کہ وہ آج کی ایکسکلوسیو خبریں ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ جی قاضی صاحب۔ شازیہ، شروع میں تو میں بات کروں گا اور ہمارے ساتھ ہمارے جو رپورٹر ہیں حسن رضا ہوں گے روزنامہ دنیا سے، ایک خبر شیئر کریں گے کہ کیسے ایک ٹھیکہ دیا گیا جو بورڈ ہے، تعلیمی بورڈ، اس کا کام کچھ نپٹانے کے لیے ایک ٹھیکہ دیا گیا، مگر یہ کام کون کر رہا ہے اس کی تفصیل ہمیں حسن رضا بتائیں گے۔ مین سٹوری میری یہ ہوگی اور اس کے ساتھ ہی بات کریں گے مخدوم امین فہیم صاحب، ایک یہی سٹوری ہم نے یہاں کی تھی کہ کیسے ایک جو فنڈ ہے جو کہ ایکسپورٹ کی پروموشن کے لیے تھا، کیسے 5 ارب روپے کی خرد برد مبینہ طور پہ ہوئی۔ اس سلسلے میں آج ان سے تفتیش کرے گی ایف آئی اے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ اور پھر ہم نے آپ سے ایک سٹوری شیئر کی تھی حویلی لکھا سے، ایک مظلوم عورت جس کا ایک ایسے ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا، وہ چل بسی۔ وہ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اپنے حویلی لکھا کے نمائندے سے پوچھیں گے کہ اس کی تو اب مزری اس طرح اینڈ ہونی تھی، جس حالات میں وہ پڑی تھی، اور ہم نے اس کی تصویریں بھی دکھائی تھی۔ یہ آج ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے جی کلاسر صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ جی شازیہ، پہلی سٹوری تو آڈیٹر جنرل پاکستان اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے درمیان ایک بڑا انتہائی خوفناک ٹکراؤ ہوا ہے اور اس پہ بھی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے انکوائری آرڈر کی تھی اختر بلند رانا صاحب کے خلاف کہ آپ نے اپنی تنخواہ خود بڑھا لی ہے۔ اب اس کے جواب میں آڈیٹر جنرل صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے خورشید شاہ کو، وہ لیٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا انتہائی اسٹرانگ ورڈڈ لیٹر بھی ہے، تو اس کے کچھ کنٹینٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انہوں نے اپنی تنخواہ کو 4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے اور یہ لکھ دیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ میری تنخواہ کو 4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے کون سے 3 خیراتی ادارے ان کو دیجیے اور چوتھا حصہ مجھے دیا جائے تاکہ میں نمک حلالی کا ثبوت دے سکوں۔ ایک بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ایک لیٹر ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور آڈیٹر جنرل پاکستان کے درمیان جو لڑائی شروع ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ ایک نیا ٹرن لے رہی ہے، وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی ایک وزارت داخلہ ہے یہاں پہ اور اس کی ایک حکامہ کمیٹی ہے سینٹ کی، تو اس کے چیئرمین اور ممبران نے ایک خط لکھا ہے چودھری نثار علی خان صاحب کو، جس میں بتایا گیا ہے کہ سیکرٹری داخلہ جو ہیں یہ شاہد علی خان صاحب، تو وہ ان کی کمیٹی میں نہیں آتے۔ ایک بابو جو ہے، ایک اور ڈی ایم جی افسر جو ہے، اس نے سینٹ آف پاکستان کی پاورز کو کیسے چیلنج کیا، وہ اس خط کی کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے 2 انسٹیٹیوشن جو ہیں وزارت داخلہ اور سینٹ آف پاکستان جو ہیں ان کا کلیش ہو رہا ہے اور اس میں کس کا قصور ہے۔ پرٹیکولرلی وزارت داخلہ پر بہت سارے سیریس سوالات اٹھائے گئے اس لیٹر میں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر ٹائم ملا تو ساتھ میں قومی اسمبلی کا کچھ بتائیں گے کہ آج وہاں کے 2-3 بڑے امپورٹنٹ ایشوز آنے والے ہیں جو پبلک سے کنسرن ہیں، اور پرٹیکولرلی تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ ہمارے ویپن جو ہیں اصل لائسنس ہیں ان کو تجدید نہیں کی جا رہی، ان کی رینیول ان کا کیوں نہیں کیا جا رہا۔ وہ اتنا بڑا اہم ایشو ہے جس کو آج یہ تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی کے فورم پر اٹھانے کا پلان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ نے ایک قیامت برپا کی اور 45 افراد زندہ جل گئے۔ کیسا کہا جاتا ہے کہ بلوچستان سے کراچی اور اندرون سندھ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی جو اسمگلنگ ہے یہ پولیس والوں کے لیے سونے کی چڑیا قرار دی جاتی ہے۔ جب اوپر سے لے کر نیچے تک وہ سارا طبقہ جس نے روکنا ہے یہ کام وہ سب انوالو ہوگا تو یہ اسمگلنگ تو بینیفیشری ہے نا۔ دیکھیں یہ کراچی تک بک رہا ہے اور اوپن پڑا ہوا ہے، اندرون سندھ میں بک رہا ہے، اندرون سندھ کراچی چلے، اندرون سندھ تو تھوڑا دور ہو گیا نا۔ اب اس میں جتنے وہ بارڈر پہ جو متعین ہماری جو بھی فورسز ہیں وہ ہوں، اور یہ ایک پورا الیبوریٹ سسٹم ہے۔
اب اس میں یہ دیکھیں کہ پہلے ہی بڑے دکھ ہیں بلوچستان میں، کوئی کم دکھ ہے وہاں پہ، آپ جو آپ کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جو آپ کے دیگر جو یہ جو مذہبی ایک فساد فرقہ وارانہ فساد ہے. مگر یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں نا، دو خبریں جو اس ویکینڈ پہ آئیں جو آپ نے آج سلیکٹ کی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو پبلک سیفٹی ہے وہ ہمارا ایشو رہ گیا ہے. ہمارا ایشو کیا رہ گیا؟ آج طالبان سے بات ہو رہی ہے، آج طالبان سے بات نہیں ہو رہی، اب واپسی ہو گئی ہے، اب نئی کمیٹی بن گئی ہے. مگر یہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اس ملک میں پیسے کما کے اس ریاست کو چلانے کا خرچہ اٹھاتے ہیں، کوئی حکمران نہیں اٹھاتا بلکہ حکمرانوں کے اللے تللے عوام برداشت کرتی. تو وہ عوام جو آپ کو اتنا پیسہ تخلیق کر کے دیتے ہیں، پیدا کر کے دیتے ہیں، ان کی سیفٹی کیا ہے؟ یہ بسیں اور پھر بتایا گیا کہ ان بسوں میں 5,000 سے 7,000 لیٹر تک جو ہے ان کے اندر اسپیشل خانے بنائے ہوئے ہیں، اور اس موت کے اوپر ہمارے موت کے اوپر ہمارے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر وہ اچھا پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ انٹرو کے بعد اس کو صاف نہیں کیا، ایکسیڈنٹ کے بعد کسی نے اس کو صاف نہیں کیا، کسی نے ٹریفک روکنے کی تکلیف نہیں کی. تو یہ ریکارڈ ہے ہمارا عام آدمی کے لیے، اور پھر ظاہر ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کلاس صاحب، سندھ پولیس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماہانہ کروڑوں روپے کمانے کا ایک ذریعہ ہے. اسمگلنگ میں ایکسائز، کوسٹ گارڈ اور محکمہ کسٹم سب لوگ اس میں ملوث ہیں. تو سندھ پولیس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اسمگلنگ کو روکنا. بعض دفعہ تو وہی جیسے قائد صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ملک کی ترجیح ہی نہیں ہے پبلک سیفٹی، اور لوگوں کو اس کنسیپٹ کی سمجھ ہی نہیں ہے. مطلب لیو الون کے اس پہ کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کنسیپٹ کا میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے یہاں پہ. اور یہ بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں خود پیسے کماتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اور ان ٹیکس پیئرز کا یہ پیسہ جو ہے اسی رولنگ لیڈ کو ملتا ہے، انہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ملتا ہے کہ ان کی پبلک سیفٹی کے طور پر کوئی ایسے سٹیپس لیے جائیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ان کو سیکیور کیا جا سکے. اور سب سے بڑا مجھے ایک ٹاپ کے پولیس آفیسر نے خود یہ بات بتائی. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی سے لوگ اتنے نہیں مرتے جتنے سڑکوں پہ ان ٹریفک حادثات میں مرتے ہیں. اور سب سے بڑی ریشو جو پاکستان میں یہ بیچارے لوگوں کو مرنے والی ہے وہ ٹریفک کے یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہے. ایک ہم نے چیز یہاں پہ رکھ لی کہ اللہ کی مرضی تھی، اور اس کے بعد ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اس کے بعد ہم انویسٹیگیشن نہیں کرتے، امپروو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ سب لوگ ایک حادثہ ہوتا ہے اور یہاں پہ پی آر اوز میری طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر محکمے میں صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اسپیکر، اس کے بعد دیگر لوگ وہ بیٹھ کے ایک پریس ریلیز جاری کر دیں گے، کنڈمنیشن آ جائے گی کہ جناب ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے. اور کیونکہ مرنے والے بیچارے عام لوگ ہیں، ایک بسوں میں سفر کرنے والے، ویگنوں میں سفر کرنے والے، جیسے مری کی بات کہہ رہے تھے ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے یہیں پہ 12 لوگ پہلے مرے تھے. ایک موڑ ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے وہاں پہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں، لوگ مرتے ہیں مرتے رہے. تو یہ پبلک سیفٹی کی جو بات کہہ رہے ہیں قاضی صاحب، اس پہ کوئی میں آپ شرطیں کہہ دوں کسی سے پوچھ لیں، بہت کم لوگ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسز صاحب، سارا سال لوگ مریب سیاحت کے لیے جاتے ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے، سردیوں میں برف باری دیکھنے کے لیے. سیاحت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے باوجود جو مری کے دشوار گزار راستے ہیں ان کو کبھی پریورٹی نہیں دی گئی، کبھی ترجیح نہیں دی گئی کہ ان راستوں کو ٹھیک کر لیا جائے. یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی خود جاتے ہیں، سی ایم صاحب بھی خود جاتے ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہ گئے ہوئے ہوتے ہیں چھٹیاں گزارنے. یہ میرا خیال ہے آپ صبح صبح گستاخی کر رہی ہیں یہ کہہ کے کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی انہی رستوں سے گزرتے ہیں. ان کے رستے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو میرے لیے رستے ہیں یہاں سے لیکن خبر تو ہے نا انہیں رستوں کی، کہ خبر بھی نہیں ہے، خبر تو ہوتی ہے نا. نہیں انہوں نے اپنے لیے ایکسپریس ہائی وے بنوایا ہوا ہے، یہ تو وہاں پہ کسی اور مقامات پہ جا کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور باقاعدہ 250 سے 300 وہ جو یہاں پہ پولیس والے ہیں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹریفک روک دی جاتی ہے. یہاں پہ شود اور عوام کو زیادہ نہیں ہوتی کہ اس روڈ پہ آ سکے، اس پہ صرف وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی ٹریول کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، ہونے بھی نہیں، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہو ان کا. تو لیکن یہ تو عوام کے لیے ساری چیزیں کہ وہ جائیں. اب جس طرح کی گاڑی گرے ہیں، جس طرح کا موڑ ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں. اور پلس وہاں پہ جو سب سے زیادہ مری کی ضرورت تھی، آپ نے پیٹرولنگ پولیس نہیں رکھی ہوئی یہاں پہ، جو بہت ضروری ہے. ایمرجنسی کے لیے کوئی ٹرامک یہاں پہ سینٹرز نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کوئی آپ کو چیزیں نظر نہیں آتی. اور جو ابھی اس کی بات کہہ رہے تھے آپ، اور ہر کام جو ہم نے میڈیا نے جو غلط کام شروع کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر کام میں یہ وزیر اعلیٰ سے کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ غلط ٹرینڈ ہے. اس ٹرینڈ کو میڈیا کو روکنے کی ضرورت ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تک نہ جایا کریں کہ ہر چیز اس ملک میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نہیں کرنی. ان سے نیچے بہت سارے یہاں پہ محکمے ہیں، ان سے نیچے بہت سارے طبقات ہیں، لوگ ہیں. اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اوپر علامہ ہیں، نیچے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، اس کے علاوہ درمیان میں کوئی راستے نہیں ہے اور بیچ میں کچھ نہیں اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ غلط اپروچ ہے، رانگ اپروچ ہے، جسے اچھا یہ حکمران بڑے خوش ہوتے ہیں
یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں کے بعد ہم ہی طاقتور ہیں, ہم نے کسی کا اچھا کرنا ہے, برا کرنا ہے, اور یہ ہدایات دے رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے بہت بڑی ہیرارکی ہوتی ہے بٹوین ایک عام آدمی سے لے کے ایک وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تک. اس میں آپ کی جی اس میں جو مین ایسے حادثوں میں ڈرائیور کو ذمہ دار کرا جی آپ پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی, میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا کہ یہ جی پرائم منسٹر ابھی آپ اسٹوری پہ بھی آئیں گے. جب کلاسرا صاحب آپ کا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سے کم کوئی بندہ آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا, اور پھر کم از کم جو آپ کو کرنا پڑتا ہے وہ آئیں گے اپنی سٹوری پہ, یا بھی آ جاتے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو آگ لگانی پڑتی ہے تو پھر آپ کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ میں بھی حکمران اس پہ بڑے خوش ہوتے ہوں کہ جناب ہمیں آ کے پوچھ رہے ہیں. بیسیکلی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایک ملائز, ایک بیماری جو آپ کی ریاست کو لگی ہوئی ہے, کس طرح سے مقامی تھانے دار, کچھ بااثر وکیل ہو گئے, کچھ بااثر جو مالدار لوگ ہو گئے, کیسے انصاف کو انہوں نے پیرالائز کر دیا ہے کہ بچیاں جاتی ہیں کہتی ہیں ہماری ایف آئی آر درج کر دو, انصاف ملنا تو کجا کب ملتا ہے ہماری, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, اور جب اسے آگ لگتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اوہو اس نے نمائشی طور پہ آگ لگائی تھی. پھر ہم اس پہ مزید اذیت اور جو جسے کہتے ہیں نا ہم وہ نمک چھڑکتے ہیں ان کے زخم پہ. تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس لیے کہنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ نیچے سسٹم کولیپس کر گیا ہے, اور آپ کو ایک اتنا بھیانک جرم کے بعد اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا کریں گے. اور آپ پبلک سیفٹی کا معاملہ تو کلاسرا صاحب یہ آپ ابھی کہہ چکے ہیں کہ یہاں بار بار ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. یہ ریسنٹلی ان دنوں میں دوسری دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, مگر یہاں لیکن کلاسرا صاحب عموماً ایسے حادثات کی ذمہ داری میڈیا بھی ڈرائیور پر ڈال کر تو سب جان چھڑا لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. ڈرائیور غفلت کا مرتکب ٹھہرا دیا جاتا ہے ڈرائیور کو. اس سے ڈرائیور سے پہلے ذرا قائد صاحب نے بات کی وہ بڑی اہم ہے, میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. یہ جو بات کریں ایف آئی آر کا کلچر ہے, آپ کو 2-3 میں چھوٹی سی مثالیں دے دوں کہ حکمران انہیں کیسے ہر چیز اپنے لیے رکھ لی ہے. انہوں نے باقاعدہ آرڈرز کیے ہیں تھانے دار سے لے کے آپ کا یہ پٹواری ہے, آپ کا کالجز ہیں, آپ کے یہاں پہ سکولز ہیں, ای ڈی اوز ہیں, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, ان کو حکم ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر آپ نے یہاں سے کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں کرنی. ایک میرے عزیز سے قریبی ایک خاتون تھی یہاں پہ, میری رشتہ دار تھی, ان کا ملتان سے راولپنڈی ٹرانسفر کرایا گیا, ان کی یہاں پہ شادی ہو گئی. باقاعدہ جب وہ جوائن کرنے گئے پنڈی کے اسکول میں تو انہوں نے پرنسپل نے کہا کہ پہلے جائیں ان سے آپ ای ڈی او سے اجازت لے کے ہیں, وہ کہیں گے تو میں کروں گی. حالانکہ لیگل سا کام تھا کہ سب کچھ ہو چکا ہے. وہ ای ڈی او صاحب کے پاس جو ایجوکیشن کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب, انہوں نے کہا جناب جب تک چودھری نثار علی خان صاحب سے مجھے فون نہیں کروائیں گے میں آپ کو جوائننگ نہیں یہاں پہ کرنے دوں گا. چودھری صاحب سے باقاعدہ کسی کا میں نے پکڑا, کیونکہ میں اگر براہ راست ان سے ریکویسٹ کرتا تو حضور کو شاید نہ کرتے میرے کہنے پہ, میں نے کیا بھی نہیں ہے ان کو. میں نے کسی اور بھٹنڈا کسی کو قاضی صاحب جیسے دوست کی منت ترلا کی, انہوں نے چودھری صاحب کو فون کیا, چودھری صاحب نے ایڈیو کو کیا. تو بالکل ہی نہیں ہونا تھا اگر آپ مجھے کہہ دیتے تو. بہرحال کوئی آپ جیسا کوئی دوست تھا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے انہوں نے یہاں پہ, اور مجھے اپنی ایک بستی کا ایک اپنا قریبی عزیز بتا رہا تھا, اور ابھی میں وہاں پہ گاؤں گیا تھا, انہوں نے کہا اسکول میں ایک سیٹ خالی ہوئی, وہاں پہ میں نے ٹرانسفر کے لیے ان کو اپلیکیشن دی کہ سیٹ فلاں جگہ خالی مجھے ٹرانسفر کر دیں, میرے گھر کے قریب پڑتا ہے. ان کو پھر کہا گیا کہ جناب علاقے کے ایم پی اے صاحب کو جو ہے وہ مجھے فون کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے. ان لوگوں نے پاور کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, غلام بنا لیا کہ میں ایم پی استعمال کرتے ہیں, ہاں میں ایم پی اے کے پاس جاؤں گا, میں وزیر کے پاس جاؤں گا, وہ کہے گا تو پھر میں ابلائج فیل کروں گا کہ جناب بڑا احسان کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے حکمران. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے, یہ بالکل یہی وجہ ہے. تو آج تک کسی نے ختم نہیں دیکھے نا جی, مغلوں سے لے کے اب تک جو حکمران ہے بائی اینڈ لارج, یہ ڈیموکریسی کی تو ہمیں ویسی گولی دی گئی ہے نا, کام تو ویسے ہی چل رہا ہے جیسے شروع سے چلتا ہے. مگر معاملہ کلاسرا صاحب اب یہ ہے کہ اب لوگ جو کہتے تھے نا, میں جی انگریز کے زمانے میں کم از کم ایف آئی آر تو درج ہو جاتی تھی. یعنی کل ہم 23 مارچ بھی تھا اور ہم یوم آزادی بھی ہم نے بڑے جوش و خروش سے ملایا, کل کا میچ بھی ہم نے جیتا, کل اچھا دن تھا, بھگت سنگھ کو بھی ہم نے یاد کیا. مگر بات یہ کہ ان سب لوگوں کو یاد کرتے کرتے کلاسرا صاحب یہ جو ایشو بن گیا ہے, ایشو یہ بن گیا ہے کہ اب آپ اگر ایک سوسائٹی میں انصاف, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے انصاف بھی تو پرائیویٹائز ہے نا. آپ جائیں گے پہلے تو ایک وکیل کریں گے, 8,000 روپیہ اگر اس ملک کے 80-90% لوگوں کی انکم ہے تو آپ فیس کہاں سے دے گا, وہ فیس نہیں دے گا تو وکیل نہیں ہوگا تو, اور پھر لوور جوڈیشری میں جو حال ہے پھر بندے آپ, تو جب تک اس کا کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی. اور اس کے ساتھ ہی دوسری خبر بھی جوڑ لیتے ہیں. کلاس ہم بات کر رہے تھے کہ لاہور میں ایک خاتون نے وزیر اعلیٰ کے گھر کے سامنے جو اپنے آپ کو آگ لگا دی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا ہر شخص کو, ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جا کر ہی احتجاج کرنا پڑے گا, اپنے مطالبات رکھنے پڑیں گے؟ نہیں, ایک بات ایڈ کر دوں, اس کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ تھانے کے سامنے جا کے اپنے آپ کو آگ لگا دے, یہ بھی اس کو اجازت ہے. ہاں, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کی دہلیزوں تک ہی ایسا سسٹم کر دیں کہ انہیں انصاف بھی ملے, ان کی بے روزگاری بھی ختم ہو, ان کے مسائل بھی ختم ہو. ایک شاید اس سے پہلے کہ کامنٹ کریں, ایک مجھے میسج آیا ہے اور انتہائی میرے
قابل احترام دوست ہیں، پولیس میں بڑے ایک اچھے عہدے پہ ہیں جو ڈیل کرتے ہیں انہیں کو، یہ ایکسیڈنٹس کو پروگرام سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو فگر دے دوں، میں فیکٹس فگر دے دوں کہ پاکستان میں ہر سال 13,000 لوگ یہاں پہ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. 13,000 لوگ مرتے ہیں، ہر سال مارے جاتے ہیں، اور 60,000 لوگ یہاں پہ پاکستان میں ایکسیڈنٹس میں زخمی ہوتے ہیں، اور میجارٹی ان میں بیچارے پرماننٹ ڈسیبل بھی ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں. اور کوئی یہاں پہ برن سینٹرز کا کنسیپٹ نہیں ہے. آپ کے یہاں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اور لوگوں کے فیملیز، ان کے بچے کوئی یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئیں. ایک بہت ہیوج سوشل کرائسس آتا ہے جس کا میں اندازہ کریں 13,000 بندہ ہر سال پاکستان میں ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہے، اور کسی لیول پہ کوئی اویئرنیس نہیں ہے، کوئی کمپین نہیں ہے. اور مجھے کہنے میں ہر ڈی پی اوز جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈی پی اوز بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. ان کے نیچے ٹریفک کا محکمہ ہوتا ہے، اسی کو سخت کر دیں، اسی کو ٹائٹ کر دیں. ایس پی وہاں پہ باقاعدہ ٹریفک ہوتا ہے، ان کا سٹاف ہے کہ لوگوں کو ان کو نہ لائسنسز دیں، تھوڑی سی پیٹرولنگ بہتر کر لیں. تو لیکن بات ہوئی فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ سارے فنڈز اپنے لاہور، کراچی اور یہاں پہ کہ پشاور کے لیے رکھ لیں، بڑے شہروں کے لیے رکھ لیں. اس کے لیے فنڈز چاہیے، اس کے لیے پیسے چاہیے. اچھا پیسے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن جو بات یہ قائد صاحب نے کی تھی پبلک سیفٹی کے لیے، لوگوں کو مرنے اللہ کی مرضی تھی مر گئے. بھئی اللہ کی مرضی ضرور تھی، ہمارا ایز اے مسلمان اس پہ یقین ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو عقل دی گئی ہے، خدا نے دی ہے، سمجھ دی ہے، آپ بہتر کر سکتے ہیں، اس کو مینج کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو ڈرائیونگ لائسنس ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کا بہت بڑا قصور ہے. میرٹ پہ تو لائسنس بھی نہیں بنتے. یہ جو ہم جو دوسروں کے بچوں کے نوالے چھین کے اپنے اکاؤنٹس بناتے رہتے ہیں. کل ایک دوبارہ خبر کسی نے مجھے سوشل میڈیا پہ بھیجی، $1 بلین جو سوئس بینکوں میں ایک ڈائریکٹر نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں بتائے تھے کہ ہمارے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ملک ہے اور یہ تقریباً کوارٹر آف یور GDP بنتا ہے. پیسوں کی کمی نہیں ہے، اور یہ 700 ارب بھی خرچ نہیں ہوتا. اور 700 ارب ہے کیا اس کی اوقات کے آج کے دن میں رہ گئی. بات یہ کلاسرا صاحب کہ ہم $2.5 کروڑ ڈیلی بقول اسٹیٹ بینک یہاں سے باہر نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی نیب کے پچھلے چیئرمین کہہ گئے آپ کی 8-10 ارب روپے کی روزانہ کی کرپشن ہے. منی از ناٹ دی ایشو. دولت اور عوام دولت پیدا کر رہے ہیں، اس کو مینج انہوں نے کر کے ہمارے لیے محفوظ سڑکیں بنانی ہے، محفوظ بسیں بنانی ہے، سمگلنگ کو روکنا ہے کہ موت کے اس ٹین پہ بیٹھ کے سفر نہ کریں. ہمارے جو پیسنجر ہیں وہ اپنا مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور مال بھی مجھے نہیں سمجھ آتی جو آپ سے خرچ ہی نہیں ہونا جتنا بنا لیا. جی کلاس صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بڑی مزے کی بات ہے جو آپ نے بسز کی بات کی. کیا یہ وزیر اعظم کا کام ہے، وزیر اعلیٰ کا کام ہے شہر میں بس؟ دنیا بھر میں میئرز ہوتے ہیں. نیو یارک کے میئر کی آج تک لوگ بات کرتے ہیں، لندن کے میئر کا لگتا ہے وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے یا موجودہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے، ڈیوڈ کیمرون سے، ان سے بڑی چیز ہے. اس لیے لوگ یہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نہیں بننے دیتے، میئر کو نہیں آنے دیتے کہ سمجھا جائے کہ اوپر اللہ میاں ہے، نیچے ہم ہیں، اور درمیان میں کوئی چیز نہیں، نہ کوئی یہاں قابل آدمی رہ گیا، نہ بچت رہ گئی، ہو جائے گی، دوسرا فنڈز ان کے ہاتھوں سے چلے جائیں گے. یہی مسئلہ ہے. فنڈ جائیں گے، پھر ابلائز کرتے ہیں، ٹھیکیداروں کو دیتے ہیں، یہاں پہ کک بیکس لیتے ہیں، اور بڑا یہاں پہ مال یہ بٹورا جاتا ہے. جو بار بار اس پاکستان کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستانی لوگ نہیں سمجھتے. یہ بھی اسی میں خوش رہتے ہیں، ایک وزیر ہو اس کے ڈیرے پہ بیٹھے ہیں، ایک MP کے پاس جائیں جوتیاں اٹھائیں، ایک MNA سے جوتے کھائیں، ایک کسی وزیر اعظم کے پاس عرضی لے کے جائیں، اپنے آپ کو آگ لگائیں. یہ کبھی آپ نے دیکھا 6 سال ہو گئے یہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے بلدیات کے، آپ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے الیکشن، وہ تو خیر ختم کر دیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس، کہ لوگوں کو سیلف رول چاہیے، سیلف گورننس چاہیے، وہیں کے لوگوں کو حق چاہیے کہ اپنے اوپر رول کریں. مقامی آدمی کو دکھ فیل ہوگا کہ میرے علاقے کے 10 بندے مارے گئے ہیں، آج 6 بندے مارے گئے ہیں، آج وہاں پہ بیماریاں پھیل گئی ہیں، کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہو کہ چکوال میں جا کے میں DC لاؤں. مجھے کیا چکوال کا، ہاں چکوال کے بندے کو وہاں پہ یہ ان کو شوق ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے شہر کو بہتر کریں. اس لیے یہ یہاں پہ حکومتیں نہیں بننے دے رہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوں، اور لوگوں کے پاس یہی آپشن رہے گا جو آپ بتا رہے، توجہ لینے کا، میڈیا کی توجہ لینی، اپنے آپ کو آگ لگا لیں، FIR درج کروانے، اپنے آپ کو آگ لگوا لیں. ایک ٹرینڈ ہم اس لیے سیٹ کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کرے گی، اوپر اللہ میاں اور نیچے یہ درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہے، اور بیچ میں کوئی راستہ نہیں. کیسا مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ روزنامہ دنیا کے نمائندے حسن رضا موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ تعلیمی بورڈ کا کام کرنے کے لیے IT فرم کو ٹھیکہ دیا گیا، لیکن ٹھیکہ دینے کے باوجود یہ کام تعلیمی بورڈ ہی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ حسن رضا سے بات کرتے ہیں. حسن کیا معاملہ ہے یہ سارا؟ جی اس ٹائم پنجاب کے 9 تعلیمی بورڈز ہیں پنجاب میں، اور اس میں جو کمپیوٹرائزیشن سسٹم تھا
یہ ایک انہوں نے کرنے کے لیے 2010 میں پنجاب حکومت نے ڈاکٹر ماجد نعیم صاحب کو لائے تھے، لیکن ان سے بھی یہ پورا کمپیوٹرائزیشن سسٹم جو تھا وہ نہیں چلا سکے، اور 70 لاکھ طلبہ و طالبات کا جو تھا مستقبل وہ داؤ پہ لگا کے چلے گئے۔ اس ٹائم کیا رزلٹ تھا، کیا پوزیشن تھی، وہ کسی کے پاس ابھی تک کوئی سامنے پوزیشن نہیں آ سکی، اور اس میں کئی بار تین بار اس کا جو رزلٹ تھا وہ تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد 2011-12 میں ایک حکومت نے ایک نفٹ کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا گیا کہ یہ آپ تمام جو ہے رزلٹ جو ہے تمام بورڈز کا وہ آن لائن کریں گے، وہ آپ ڈیٹ شیٹ ان کی جاری کریں گے، ان کا رزلٹ تیار کریں گے، ان کا رزلٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ لیکن ان کی جانب سے تو کیا نہیں گیا، ان کے ساتھ ٹھیکہ تھا 60 کروڑ روپے کا۔ اب یہ ہے کہ بورڈ کے اندر تمام ایسا سٹاف موجود ہے جو آن لائن سسٹم پہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں ایک وضاحت کرتے جائیے گا حسن کہ جن کو ٹھیکہ دیا گیا انہوں نے یہ کام نہیں کیا جس کام کے لیے ٹھیکہ دیا گیا تھا، جی انہوں نے 60 کروڑ کا ٹھیکہ ہے۔ جی یہ 60 کروڑ کا ٹھیکہ ہے تعلیمی بورڈز کا، اور انہوں نے کام بالکل نہیں کیا۔ ٹائم فریم تھا کتنے ٹائم میں مکمل کرنا ہے اور نہیں ہوا؟ جی ان کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ڈیٹ آپ کو ٹارگٹ دیا تھا کہ اس تاریخ تک آپ نے رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنا ہے، آپ نے اس کی پوزیشنز نکالنی ہے، آپ نے تمام چیز آن لائن کرنی ہے، لیکن ان کی طرف سے دکھا دیا جاتا تھا کہ یہ ہم نے تیار کیا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ تمام بورڈ سے کہتے تھے کہ آپ اپنی ایک سی ڈی ہمیں دے دیجئے اور ہم یہ بتا سکیں کہ ہم نے کیا ہے۔ اب جو چیئرمین ہے انہوں نے احتجاج کیا کہ ہم یہ پیسے آپ کو کس چیز کے دیں، آپ نے تو کام ہی نہیں کیا۔ اس پھر 4 مارچ 2014 کو صوبائی وزیر تعلیم رانا مشہود احمد صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں رانا مشہود احمد صاحب نے اجلاس کے شروع میں ہی بغیر کسی چیئرمین صاحب کی بات سنے انہوں نے یہ کہا کہ آپ تمام بورڈز کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کو جو نفٹ کمپنی ہے ان کو 60 کروڑ روپے فوری طور پر ادائیگی کریں۔ انہوں نے چیئرمین نے وہاں پر احتجاج بھی کیا کہ جناب ہم یہ پیسے کس چیز کے دیں، انہوں نے تو کام ہی نہیں کیا، کام تو ہمارے بورڈ کے ملازمین کر رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، وہ تو کر ہی کچھ نہیں رہے، ہم کس چیز کے دیں۔ تو اس ٹائم تک 50 کروڑ کی تقریباً 50 کروڑ کے قریب ادائیگی کی جا چکی ہے، اور ابھی 10 کروڑ روپے کے قریب ابھی بھی کام تعلیم کا بورڈ ہی کر رہا ہے، ابھی بھی کام تعلیمی بورڈ ہی کر رہے ہیں، وہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور مزید آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے جو صوبائی وزیر تعلیم ہے اس میٹنگ میں مزید 1 سال کا ٹھیکہ ان کو اور دے دیا ہے، جو 30 کروڑ روپے مزید 1 سال کے لیے دی جائیں گے۔ اب اس میں کیا ہے، کس کا حصہ ہے، ابھی تک تو کوئی پوزیشن سامنے نہیں آئی، کیونکہ کام تو وہ کر نہیں رہے، اور تعلیمی بورڈز کے اندر تمام سٹاف موجود ہے، تمام وہی کر رہے ہیں۔ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی کلاسا صاحب؟ حسن یہ تو آپ نے یہ چور کو تو پکڑ لیا ہے، کوئی چور کی ماں تک بھی کوئی آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ یہ کس کی فارم میں، آئی ٹی فارم میں؟ یقیناً اس میں سے کوئی بڑی بگ گن نکلے گی، کیونکہ رانا مشہود صاحب تو خود بہت بڑے کروڑوں اور ارب پتی آدمی ہیں، اتنے پیسے تو خود دے سکتے تھے، میرا خیال ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کچھ ذرا اس کی انویسٹیگیشن کی ہے، یہ آئی ٹی کمپنی ہے کس کی، کون اس کے پیچھے؟ یہ اگر وہ بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا ایک دھاندلی بھی نہیں دھاندلا کر رہے ہیں، دن دہاڑے کر رہے ہیں اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے کر رہے ہیں، تو ذرا آپ حسن ذرا چیک کریں کہ اس کے پیچھے کون ہے، کوئی نہ کوئی بہت بڑا معزز آدمی نکل آئے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میاں امجد شہباز شریف صاحب کے کلاس فیلو ہیں ڈاکٹر عمر سیف، جو اس ٹائم پی آئی ٹی بی کے چیئرمین ہیں اور آئی ٹی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ان کی سفارش پر نفٹ کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ اچھا، اور اس کے جو نفٹ کمپنی کے ایم ایم خان ہے سی ای او، جو نفٹ کمپنی نیشنل انسٹیٹیوشن فیسیلیٹیشن ٹیکنالوجیز، مطلب کہ ان کو ٹھیکہ دیا گیا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ بالکل وہ کام نہیں کرتے اور کچھ بھی نہیں کیا جاتا، اور جب بھی کوئی ایشوز آتے ہیں تو میاں صاحب جو چھوٹے میاں صاحب ہیں ان کی کال آتی ہے۔ اور میٹنگ میں یہ بھی جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میٹنگ میں رانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے تو شہباز شریف صاحب کا حکم ملا ہے کہ اس کمپنی کو 1 سال کے لیے مزید ٹھیکہ دے دیا جائے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ فارم کام نہیں کر رہی۔ جی ویسے چیک کر لیا جائے، میں سوری آپ کی بات کاٹوں حسن، یہ ویسے چیک کر لیا، بعض دفعہ میرے جیسے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، یا نیچے یہ فراڈیاں بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے میرے جیسے، وہ ویسے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب نے کیا ہے جی یہ کام کرنا ہے، ذرا صاحب سے بھی پوچھ لیا جائے، کاؤنٹر چیک کر لیا جائے۔ ڈاکٹر توقیر صاحب بیٹھے ہیں، اچھے افسر ہیں وہاں پہ، ہم نے کل ریکویسٹ کی ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب، وہی پلیس آر ریکویسٹ، ان کے جو پی ایس ہیں ہمارے مبین جو ہمارے پروڈیوسر ہیں انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا بات بھی کرواتے ہیں، ہم تو چشم برا ہیں، آئے وہ آ کے اس پہ بارے میں کلیئر کر دیں، ہم نے کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا کیسے پچھلے پروگرام میں رانا مشہود صاحب نے کامران شہد کے شو میں مجھ سے کہا تھا کہ حضور آپ ہماری بات کر رہے ہیں، ہماری تو دنیا کے 172 ممالک ہماری گڈ گورننس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، یہ گڈ گورننس ہے جو حسن رضا صاحب دکھا رہے ہیں، جناب بالکل ٹھیکہ دے دیں۔ ڈانا اسکول کے حوالے سے پراپر میرے پاس ریکارڈ ہے، اگر آپ کسی دن پروگرام رکھیں میں آپ کو دکھاؤں اس میں کتنی کرپشن کی گئی ہے، اس میں پوری جو کسی دن کیوں میرے پاس تشریف لیں، آپ لے کے آئے حسن رضا، سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ آئے، ہم کل ہی اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جی ایک اور بڑی اچھی خبر تھی آپ کی، میں دیکھ رہا تھا، میرا خیال آج جی میں اسی پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کلاسا صاحب، وہ جو 1 کھرب 49 ارب روپے کے جو فنڈز ملنے کے باوجود 138 منصوبے تاخیر کا شکار ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟
جی یہ جو 31 دسمبر 2013 تک کا یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا تمام ڈی سی اوز کو، جناب آپ نے یہ جو ہے ترقیاتی منصوبے یہ کمپلیٹ کرنے ہیں، مکمل کرنے، اس میں سے انہوں نے 1 ارب 50 ارب کے قریب ان کو فنڈ جاری کیے گئے تھے، جس میں سے 96 ارب 87 کروڑ روپے کے قریب خرچ کیے جا چکے ہیں اور 52 ارب 24 کروڑ ابھی تک ان کے پاس موجود ہیں۔ ابھی بھی مزید اربوں روپے کی جو مزید انہوں نے فنڈ جاری کرنے ہیں وہ اسی وجہ سے روک رکھے ہیں کہ پہلے یہ استعمال کیے جائیں گے تو مزید جاری کیے جائیں گے۔ کیا ڈیٹ کیا تھی، کیا لیبس کہاں سے کیا، کب تک، کتنے منصوبے کس وقت تک ہونے تھے جو نہیں ہو پائے؟ جی کئی منصوبے ہیں پنجاب میں، ٹوٹل منصوبے جو ہیں 138 ترقیاتی اسکیمیں ہیں جو پنجاب میں 2013-14 میں رکھی گئی تھی، جس میں 112 جاری ترقیاتی منصوبے اور 26 نئی منصوبے شامل کیے گئے تھے۔ اس میں جو ہے ترقیاتی منصوبوں میں انہوں نے ناقص مٹیریل کا استعمال شروع کر دیا اور ناقص مٹیریل کی خبر حسن کہاں سے آئی؟ یہ رپورٹس ہیں جو محکمہ ترقیاتی منصوبہ بندی PND ڈپارٹمنٹ کو ارسال ہوئی ہیں، لیکن وہ اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے اس میں اور اس کو باہر نہیں سامنے آنے دے رہے، اور میں نے وہاں بیٹھ کے خود ایک رپورٹ پڑھی ہے اور اس کے مطابق اس کے میں بہا پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک باقاعدہ ایک وہاں پہ سینئر آفیسر موجود ہیں جنہوں نے پوری ڈیٹیل مجھے اس حوالے سے بتائی کہ کس کس منصوبے میں کیا کیا پوری ڈیٹیلز آئی ہیں کہ یہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سیاسی افراد کا پیچھے سے جب دباؤ آتا ہے تو ہم اس کو دبا لیا جاتا ہے۔ جی اچھا حسن، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا 6 سال پہلے کہ ناظم بڑا کرپٹ ہے، ناظم بڑا نااہل ہے، وہ تو پیسے کھاتا ہے، مال کھاتا ہے، ترقیاتی اسکیموں میں دلچسپی نہیں ہے، اور ہم بڑی قابل کلاس پاکستان کی DMG کلاس کو جناب ڈپٹی کمشنر لگا رہے ہیں، مجسٹریٹ سسٹم آ رہا ہے، یہ لوگ آپ کے ملک کو صوبے کو باش اور راتوں رات دودھ کی نہریں یہ بات ہیں، یہ دودھ کی نہریں بھائی ہیں، انہوں نے پچھلے 6 سالوں میں جو کہانی آپ سنا رہے ہیں کہ اربوں خربوں روپے کا فنڈ لیا ہے اور اس میں سے مار دھاڑ کی ہے اور ان کے نلائق اور یہ جو میں پہلے بات کرتا حسن بھی اس کے ساتھ شاید اتفاق کرے کہ بیسیکلی آپ نے پیسے 700 ارب رکھ دیا، جتنے مرضی رکھ دیں آپ۔ اب آج تک ہم نے کبھی اس پہ بات نہیں کی کہ یہ جو آپ کا ایک بوسیدہ ٹھیکیداری سسٹم بن گیا ہے اور جتنی کرپشن اس میں صلاحیت کر گئی ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم فوری طور پر نا چیز امپورٹ کرتے ہیں، یہاں ہو تب یہاں سے نہیں نکالتے امپورٹ، اپنے لوگوں کو تو دیتے ہیں۔ اب یہ جو ٹھیکوں کا معاملہ ہے، اگر اس پہ کوئی آڈٹ کرے، اس پہ کوئی کام کرے کہ اگر 100 روپیہ ہے اس کو ہم خرچ کر رہے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن انٹو ایکچوئل منصوبہ جو ہے وہ 20 روپے بھی نہیں ہو رہی، وہ بھی نہیں خرچ ہو رہا جو آپ نے ایئر مارک کیا ہے۔ اور ابھی مجھے نہیں پتا اس پہ ہم حسن سے پوچھیں گے، حسن سے ہم پوچھیں گے کہ ابھی جو کٹ لگ رہا ہے PSDP پہ کیا اس کی وجہ سے کیوں حسن کٹ لگ رہا ہے؟ چلے بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ مجھے بریک لینے دیں حسن، ہمارے ساتھ رہیں ناظرین، پروگرام میں وقت تک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ میں حسن سے جاتے جاتے پوچھنا چاہ رہا تھا، حسن ایک تو کٹ لگتا ہے PSDP پہ، روزانہ کٹ لگتا ہے غریب آدمی کا جو فنڈ ہے، باقی کٹ لگتا ہے ٹھیکیدار لگا دیتا ہے اور ٹھیکیدار اور بیوروکریٹ کی ملی بھگت اور کرپشن سے لگ جاتا ہے، تو نیچے کیا بچتا ہوگا جو آپ PND کی رپورٹ بتا رہے تھے؟ سر اس میں جو پوری ڈیٹیل ہے وہ ساری ابھی تو پوزیشن سامنے آ رہی ہے، یہ جیسے آتی جائے گی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ سے شیئر کرتے جائیں گے اس پروگرام میں۔ اور دوسرا جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں اس میں باقاعدہ کٹ خود ہی ان کی من پسند ان کی مرضی سے لگایا جاتا ہے، طے ہوتا ہے۔ اور نمبر 1 یہاں بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو کیوں نہیں ان کے علم میں لایا جاتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے کہ نہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے تو صوبائی وزیر جو ہے ہمارے صوبائی وزیر خزانہ، اس کی چند دن پہلے ایک مثال ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس گئے میٹنگ کے بعد، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں وزارت چھوڑنا چاہتا ہوں، وزارت سے مستعفی ہونا چاہتا ہوں، میرے تو بیوروکریسی بات ہی نہیں سنتی۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہی کی برادری کا ہے، DG ایکسائز آپ ہی کی برادری کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا سیکرٹری صاحب میری بات نہیں سنتے، بعد ممبران اسمبلی بھی گئے، انہوں نے کہا ہماری بات نہیں سنتے صوبائی وزیر، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں اس کو کر لیتے، لیکن ابھی تک یہ ساری پوزیشن بیٹھی ہوئی ہے جب تک۔ اور نمبر 1 ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کے پاس لوگ جاتے ہیں، کلاسا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کے پاس ممبران اسمبلی جاتے ہیں، وہیں تک بات رک جاتی ہے اور وہاں سے آگے بات ہی نہیں نکلتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن رضا۔ مزید جو سٹوریز ہیں وہ حسن رضا انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں لاتے رہیں گے، ہم آپ سے ناظرین شیئر کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، کلاسا صاحب آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا کیا معاملہ ہے؟ کیا مسلم لیگ نواز اپنی پسند کا کوئی فرد لگانا چاہتی ہے؟ کیا پھر کسی بٹ کو یہ عہدہ دینے کی کوشش ہے؟ شاہ جی ایک بڑا عجیب سا یہاں کلچر بن گیا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اگر کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کے پیچھے پڑ جائے گی اور ہر یہاں پہ جائز ناجائز طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ اس بندے کو نکالا جائے۔ یہ طارق ملک کو ہم نے ابھی دیکھا ہے
آپ کے سامنے نادرا کے چیئرمین کے ساتھ جو یہ گھٹیا حرکتیں کی گئی وہ آپ نے صاحب نے دیکھی ہے. اس کے بعد پیمرا کے چیئرمین کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے. پھر یہاں پہ AGPR کے طاہر محمود کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے. اب جو نیکسٹ ان لائن ٹارگٹ پہ آئے ہیں وہ یہاں پہ آڈیٹر جناب پاکستان ہیں اور اختر بلند رانا صاحب ہیں. ان کے خلاف ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے انکوائری کمیٹی بٹھا دی کہ یہ پتہ کیا جائے کہ ہمارے علم میں آیا کہ انہوں نے اپنی تنخواہ خود بڑھا لی ہے. تو ان کی تنخواہ جو اس وقت وہ 3,70,000 روپے ہے. اس پہ ایک ذیلی کمیٹی بن گئی جس میں PM نواز کے لوگ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں. ان کے ساتھ تحریک انصاف والوں کو بیچاروں کو میری طرح کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. وہ بھی اٹھا کے ڈبکی اٹھا کے میری طرح وہ بھی چل پڑتے ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے ان کو کہا جی آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے اور آپ نے کیسے بڑھا لیا تنخواہ. اس کے جواب میں جو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اور جو وہاں پہ وضاحت دی گئی, ایک تو وہاں پہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ حضور ہم اپنی تنخواہ نہیں بڑھا سکتے. جو یہ آڈیٹر جناب پاکستان کا عہدہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے قانون میں کہ ان کی تنخواہ گریڈ 22 کے آفیسر کے برابر ہوگی, پلس ان کو 20% ان سے زیادہ ملے گا. 3,10,000 روپے کے قریب تنخواہ بنتی ہے فیڈرل سیکرٹری کی, اور اس میں 20% زیادہ ڈال کے 3,70,000 سم تھنگ بنتی ہے. اور آڈیٹر جناب پاکستان سے زیادہ تنخواہ تو یہ لے رہے قومی اسمبلی کے سیکرٹری ہیں وہاں پہ کرامت حسین نیازی صاحب. 8 سال سے توسیع لے رہے ہیں 3,85,000 روپے تنخواہ تو وہ لے رہے ہیں, کرامت حسین نیازی لے رہا ہے جو 8 سال سے ایکسٹینشن لے رہا ہے اپنی 68 ایئر ایج میں. اب انہوں نے ان پہ ایک اچھا خاصا دباؤ ڈالا ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ آپ یہاں سے ریزائن کریں, گھر جائیں. اور رانا صاحب میرا خیال اس موڈ میں نہیں ہے. اب رانا صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے. لیٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا ہارڈ ہٹنگ ہے. انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ خورشید شاہ صاحب کو لکھا ہے. انہوں نے کہا حضور آپ نے میرے خلاف انکوائری آرڈر کی ہے, آپ کی کمیٹی میرے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے تھی. لیگل چیز ہے, قانونی چیز ہے کہ میں اپنی تنخواہ بڑھا نہیں سکتا. اسٹیٹس میرا جج کا ہے اور جج کی جو تنخواہ ہے 8 لاکھ روپے کے قریب. اگر میں نے تنخواہ لینی ہوتی, کلیم کرنی ہوتی, پھر جج کی تنخواہ میں کلیم کروں. میں 3,70,000 روپے تنخواہ آڈیٹر جناب پاکستان کی جو کہ قانون کے تحت ہے, میں نے بڑھائی بھی نہیں ہے. خیر اب انہوں نے اپنی تنخواہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ میرا خیال ہے پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی ٹاپ کے کوئی اتھارٹی نے اپنی تنخواہ کو 4 حصوں میں کیا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ ہاں کیونکہ آپ کو بڑی شکایتیں ہیں کہ میری تنخواہ بہت زیادہ ہے, میں شاید حکومت پاکستان کے زیادہ پیسے کھا رہا ہوں. ایک میری تنخواہ کا حصہ جو ہے وہ بھیج دیں پاکستان بیت المال کو, اور ایک لیٹر انہوں نے لکھ بھی دیا AGPR کو کہ ان دا فیوچر میں آپ میری تنخواہ کو 4 حصے کر کے فلاں اکاؤنٹس میں ڈال دیں. ایک بیت المال کو دے دیں, ایک شوکت خانم ہسپتال کو چلا جائے گا. تیسرا حصہ جو ہے اس کا وہ عبدالستار ایدھی صاحب کی فاؤنڈیشن جو اس کا چلا جائے گا. اور باقی وہ کہتے ہیں اس میں سے کچھ اگر بچ گئے, چوتھا حصہ جو ہے وہ مجھے تنخواہ دیجیے, میں اسے اپنا گھر چلا لوں گا. یہ احتجاج کے طور پر صرف 1 مہینے کے لیے یا یہ کب تک کے لیے یہ پروسیس؟ نہیں, وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک میں آڈیٹر جناب پاکستان رہوں گا, جو ان کا عہدہ بھی بچتا ہے, تو اس وقت تک میری تنخواہ کو 4 حصے کر کے دیے جائیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنا حصہ چوتھا اس لیے لینا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کا کچھ نمک کھا رہا ہوں, میں نمک کر رہا ہوں, اور تاکہ میں کل کو نمک حلالی, یہ الفاظ انہوں نے لکھے ہیں, تاکہ میں کل کو نمک حلالی کر سکوں. اس طرح کے افسوسناک آپ نے چیزیں کی ہیں جو مجھے بدنام کرنے کی ایک سوال ہے آپ سے, ایک سوال ہے. پبلک جی اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی اپنی ان کے بارے میں کچھ تفتیش جاری تھی اور کچھ کیسز تھے, ان کا کیا بنا؟ آپ نے بڑا اچھا قائد صاحب سوال کیا ہے. مطلب اس میں ایک ان پہ آپ کو یاد ہوگا نیب کے 2 کیسز ہیں خورشید شاہ صاحب پہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور سنیں وہ معاملہ طے ہو گیا, میرے ذرائع بتا رہے ہیں. اس لیے انہوں نے چیئرمین موجودہ نیب کا آپ کو یاد ہوگا جب ان پہ سپریم کورٹ نے ان پہ ذرا تھوڑے سے آرڈر پاس کیے تھے تو بڑے ناراض ہوئے تھے خورشید شاہ صاحب. تو اس ناراضگی کو انہوں نے اپنی دوستی میں کنورٹ کر کے جو میرے تک اطلاعات ہیں کہ خورشید شاہ صاحب کا کیس بھی سیٹل کیا جا رہا ہے, اور ان کا بیانڈ مینز کہ انہوں نے اپنی تنخواہ سیلری سے زیادہ اپنے مین سے آگے جا کے انہوں نے اپنے ایسٹ بنائے ہیں. اور نیب کراچی کے پاس کیس پڑا ہوا ہے. میرے دوست جو سینیٹر رضا ربانی صاحب ان کے وکیل ہیں, ایک ریکویسٹ ہے میری, اب ایک آپ نے ڈال تو دی ہے, ایک روایت بن کے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک ذیلی کمیٹی بنائی ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں تنخواہ کیسے بڑھی ہے. فیئر, بالکل ٹھیک کیا جناب, یہ بڑا ضروری ہے. اب ذرا خورشید شاہ صاحب جو ہیں ایک ہولر دین دو والا کام کریں, ہولر دین پوپ والا کام کریں, اپنے اوپر بھی ایک ذیلی کمیٹی بنا دیں کہ جناب کہ میرے اوپر الزام لگے ہیں کہ میرے جو مینز ہیں وہ بیانڈ میں اس کے ہیں, ایسٹ ہیں جو ایسٹ جو ہیں بیانڈ میں مینز ہیں. ایک ذیلی کمیٹی اس کو انویسٹیگیٹ کرے. یہاں اربوں خربوں روپے کے مزید یہ ڈاکے پڑنے والے ہیں, ان پہ انویسٹیگیٹ کرے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ٹکر آ چکی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. اس سے پہلے چودھری نثار علی خان صاحب تھے تو وہ آڈیٹر جنرل پاکستان کو دبانے کی کوششیں کرتے رہے. اب خورشید شاہ صاحب ہیں, PM نواز ہے, کیونکہ ان کے اب آنے والے ہیں گھپلے. اب پیپلز پارٹی کا پورا ان کے آنے والے ہیں. اچھا ایک گھپلا جس کا آج میں ذکر شاید نہ کر سکوں تفصیل سے, آج جب مخدوم امین فہیم بھی پیش ہو رہے ہیں FIA کے سامنے, یہ جو TDAP میں 5 ارب روپے کے جو ریفنڈ جعلی کمپنیوں کو جاری کیے گئے تھے, آج اس کی بھی تاریخ ہے. تو آپ درست فرما رہے ہیں, یہ کیسز اب آہستہ آہستہ سامنے آنے
شروع ہو گئے تو اور شاید دونوں ایک دوسرے کو اس cover لیے کریں۔ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ایک بیوروکریسی میری کو۔ ریکویسٹ ہے، نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور مجھے اس سے میں یاد ہے ایک میری ہے کہ ایڈیٹر جنرل پاکستان جو ہیں یہ بہت بڑا آفس ہے، یہ کچھ لوگ نہیں ہیں ان کے سامنے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ایون ایک وہ ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہوگا، ایون ایڈیٹر جنرل پاکستان کانسٹیٹیوشنل عہدہ۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب ان کو ایڈیٹر جنرل کو اور ان کی ٹیم کو اگریسولی وہاں پہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ میں نے اب تک نوٹ کیا ہے ان کی تیاری نہیں ہے، اگریسو نہیں ہے، بات نہیں کرتے، بہت سارے پیرے سیٹلز ہو رہے ہیں، کسی کو سزائیں نہیں ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ 4 5 8 10 ایم این ایز مینوور کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں، ایک پارٹی بنا، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو نہیں چھوڑنا۔ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کا بڑا رول ہے، اگر یہ کرنا چاہتے ہیں رانا صاحب، اور رانا صاحب ہیں صاف ظاہر ہے، تو یہ تھوڑے سے اگریسو ہوں، تھوڑا سا اسالٹ کریں، سکینڈل لے کے آئیں، ڈیبیٹ کروائیں، اس پہ بات کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اور ہر چیز کے آگے اپنی میرا سر لڑائی ایک ہی ہے، لڑائی ایک ہی ہے، آپ کو پتا ہے استعفا دے کے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ کلاسر صاحب لڑائی ایک ہی ہے، یہاں ہے امپیونٹی کا مسئلہ۔ یہاں پہ پہلے جب جرنیلوں سے لڑائی ہوتی تھی تو ہمیں یہ کہتے تھے دیکھیں جی جرنیل انٹچیبل ہیں، آپ ان کو تو پوچھتے نہیں، ہمیں کیوں پوچھتے ہیں؟ یہاں پر کرپشن جو ہے اگر جس طرح ہوتی ہے، یا میسو کرپشن اس ملک میں ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں، بات یہ ہے وہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، اب ایشو یہ ہو گیا ہے کہ نیچے انصاف کے لیے آپ آگ لگا رہے ہیں، کبھی تھانے کے سامنے کبھی کہیں، اوپر یہ ہے یہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹچ نہ کریں۔ آج یہ پیش ہوں گے، یہ اس میں 5 ارب روپے ہم نے ایکسپورٹ پروموشن کے لیے تھے، یہ اس لیے تھے کہ کمپنی کو قاضی صاحب سن لیں یہ 5 ارب روپے کیسے گئے ہیں، پھر اندر کی کہانی بھی سن لیں۔ ان کے سٹاف آفیسر تھے ان کے فرحان جنیجو صاحب، ان کے $5 ملین کے اکاؤنٹس ان کے دبئی میں تھے، اور لندن میں انہوں نے بہت ساری پراپرٹیز خریدی ہیں۔ ان کی مسز جو ہے فرحان جنیجو کی، وہ برٹش نیشنل ہیں، آپ پکڑ بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں سے لوٹ مار کیے، دبئی میں پیسہ لے کے گئے، دبئی میں کچھ لوگ رکھے ہوئے تھے بینک کے بہت بڑا، وہاں اس کے ذریعے یہاں سے پیسہ جاتا تھا، ہنڈی کرتے رہے، وہاں سے پیسہ نکال کے لندن لے گئے، اور لندن میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں، آپ اور میں بیٹھے ایک سوال مجھے بتائیں کلاسر صاحب، ایک آدمی اتنا آپ کا نام ہے، آپ 10 دفعہ تو آپ پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکے ہیں، پھر ایک مذہبیاتی بھی آپ کا پس منظر ہے، تو آپ ایک تفتیشی کے سامنے جب جاتے ہیں تو کیا کچھ فیل نہیں ہوتا انسان کو؟ قاضی صاحب یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، فیل نہیں ہوتا، سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، ایگو کیسے ہلٹ ہوتی ہے، انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ آپ کو اللہ نے آپشن دیے ہیں کہ آپ کو عزت چاہیے، پیسہ دیا، خدا نے ان کو پہلے عزت دی ہے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں عزت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیسہ چاہیے، یہ پیسے کو پریفر کر، جس کی بیوی کے اکاؤنٹ سے غلطی سے 4 کروڑ روپیہ چلا جائے۔ اور امین فہیم کی ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، قناعت پرست آدمی، یہ زیادہ لالچ نہیں کرتے۔ ایک 1.6 بلین روپیز کا یہ NLCL کا اسکینڈل تھا، 1.6 اس میں سے 4 کروڑ روپے لے، یہ قناعت پرستی ہے۔ آپ پتہ اللہ میاں کو قناعت پرستی بھی بڑی پسند ہے۔ بہرحال یہ تو بھائی عدالت میں جا کے فیصلہ ہوگا، دیز آر اللیجڈلی ان کا جو وہاں پہ وہ تھا اسٹاف آفیسر تھا فرحان جنیجو صاحب، اس نے $5 ملین بنا لیے ہیں، وہ اپنی لندن میں پراپرٹیز لے رہی ہیں۔ امین فہیم صاحب کو پتہ چلے گا انہوں نے 6 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے غریب نے لے لیا ہے، ان کی اتنی ہی اوقات ہے، اسی پہ خوش رہتے ہیں کہ تھوڑی کرو، اور پکڑے بھی جاؤ تو کہہ دو یار یہ بھی پیسہ ہے۔ 1.6 بلین میں سے 4 کروڑ روپے کی رشوت کھا رہے ہیں، ذرا اندازہ کر لو بھائی، آپ وزیر ہیں، کوئی مال مارنا ہے بڑا ہاتھ مارو، کوئی ایک ہی دفعہ مارو یار، تھوڑا سا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ کلاسر صاحب، قاضی صاحب آپ کا۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک کیجیے، خبر@دنیا TV.tv پر۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔